اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی کے اندر جو دعوت کے ابتدائی دور میں اسٹارٹنگ فیز میں جو عقیدے اور فیتھ اور ایمانیات کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھی تھی اس کے تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ تو اس میں 3 سیشن ہمارا آلریڈی ہو چکا ہے کہ لیئنگ دا فاؤنڈیشنز آف فیتھ ان مکن ایرا، اور اس کے تعلق سے جو قرآنی آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی تھیں وہ تقریباً 5 سینٹرل ٹاپک کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ اسی ضمن میں ہماری بات ہو رہی تھی، تو اس میں ہم نے پہلے 4 ٹاپک کو کافی تفصیلی طور پہ سمجھ لیا تھا کہ کن مضامین کے ارد گرد قرآنی آیات کا نزول ہو رہا تھا۔ 5واں ٹاپک جو ہم اسٹڈی کر رہے تھے، جس کو ہم نے لاسٹ ٹرن پہ شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگ ان دا لائٹ آف اسٹوری آف آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کے واقعات جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں تخلیق انسانی اور پھر انسان کا اس دنیا، اس زمین پہ بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، قرآن مجید کس مقصد کی ترجمانی کر رہا تھا، قرآن کس مقصد کو بیان کر رہا تھا آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں بھیجے جانے اور ان کی تخلیق کے پیچھے، اور ان کی سٹوری سے قرآن مجید صحابہ کرام کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سی چیز کو پیدا کرنے کا مقصد رکھتا تھا، اس کے تعلق سے ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے یعنی جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں وہ رکھی تھیں، اگرچہ میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، یہ اس زمانے میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ، وہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف چونکہ مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر جو یعنی واقعہ آیا ہے آدم اور ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، وہ اصلاً جو ہے وہ مکی دور کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے اور وہ تفصیل ہمیں اپنے اصل یعنی ٹاپک جو سیرت کا ہے اس سے بہت دور لے جاتی، اس لیے اتنی تفصیل میں جائے بغیر میں شارٹ میں آدم اور ابلیس کی سٹوری کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سورہ بقرہ کی آیات کا جو ہے وہ سلیکشن کیا تھا، کیونکہ یہاں تھوڑا اختصار ہے، بریف میں یہاں بات کی گئی۔ تو 8 آیات پہ مشتمل یہ واقعہ ہے، 8 یا 9 آیات پہ، اور اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پڑھ دی تھی، اور اس آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، جو قرآن عربی میں جو زمین کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ارض ہے، ارض بالعموم ارتھ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ارض جو ہے وہ دوسری زمینوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جنت کی زمین کے لیے بھی ارض استعمال ہوا ہے، دوسری مختلف زمینوں کے لیے بھی ارض استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، پھر زمین کے کچھ حصوں کے لیے بھی ارض استعمال ہوتا ہے نا۔ تو یہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کس سینس میں یہ ورڈ جو ہے ارض استعمال ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ جنت کے زمین میں بات ہو رہی ہوگی تو اس سے مراد جنت کی زمین ہوگی، ارتھ نہیں ہوگی۔ اگر یہ پورے ارتھ کی بات ہو رہی ہوگی تو یہاں اس سے مراد پورا کا پورا ارتھ ہوگا، جو کہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن وہی ہے، ارتھ ہے۔ لیکن بعض دفعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ارض جو ہے وہ زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ایک چھوٹے شہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، چھوٹے ملک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم آیت یہ ہے کہ یعنی مشرکین نے اور کفار جب انبیاء علیہ السلام کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ جایا کرتے تھے پچھلی قوموں میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو یعنی نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ارض سے نکال دیں گے، زمین سے نکال دیں گے۔ تو وہاں اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ ارتھ سے ان کو بے دخل کر دیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ ان کا جو اقتدار ہے جس خطۂ زمین پہ ہے، جس ایریا میں ان کی رولنگ ہے، جس ایریا میں ان کو اختیار حاصل ہے، اس زمین سے، اس ملک سے اپنے نبی کو نکال دیں گے یا اہل ایمان کو نکال دیں گے۔ یہ دھمکی جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہاں بھی جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ارض استعمال ہوا ہے، تو ارض سے مراد وہاں پوری کی پوری پلانٹ ارتھ نہیں ہے، بلکہ
وہ خطہ زمین ہے جس پہ ان کو اختیار حاصل تھا، ٹھیک ہے، ملک کہہ لیجیے ہماری زبان میں. تو یہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ ارض جو ہے وہ کس سینس میں استعمال ہو. یہاں اس سے مراد جو ہے یہ روئے زمین ہے، پورا کا پورا پلانٹ ارتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اپنا تو استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی ترجمے میں عام طور پہ ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن یہاں خلیفہ مطلق استعمال ہوا ہے، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس سے مراد اپنا خلیفہ ہے یا کیا ہے، اس پہ ہم نے 4 اوپینینز آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے کہ خلیفہ ورڈ کا کیا مطلب ہے. تو جو 4 معنی سامنے آئے تھے، 4 معنی سامنے آئے تھے، وہ کیا کیا تھے؟ ایک، خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے زمین میں جو دوسری مخلوقات رہتی تھیں، آباد تھیں، چونکہ عربی زبان میں خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا. تو چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پچھلی بہت ساری مخلوقات کے بعد ہوئی ہے، اور بعد میں آدم علیہ السلام ان کو ریپلیس کر کے اس زمین پہ آئے ہیں، یا بعض دفعہ ان کے پریزنس میں بھی آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس زمین پہ آئے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ وہ بعد میں آئے ہیں تو خلف ورڈ کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا وہ خلیفہ ہوئے. اس سینس میں بھی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا، خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی جنریشن جو ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک ریپلیسیبل ہوتی ہے. انسان 2-3 جنریشن جیتا ہے، پھر اگلی جنریشنس آ جاتی ہیں، پھر وہ زندگی گزارتی ہیں، پھر اس کے بعد اگلی جنریشنس آتی ہیں. گویا ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ اپنی پچھلی جنریشن کے بعد انسان جو ہے وہ ظاہر ہوتا جاتا ہے، پیدا ہوتا جاتا ہے. تو ایک طرح سے وہ کنٹینیوس ریپلیسمنٹ آف جنریشنز جو ہے وہ انسان اسی طرح جیتا ہے. دوسری مخلوقات میں، یعنی اب جنوں کے اندر دیکھیں، فرشتوں کے اندر دیکھیں، تو یہ والا سسٹم نہیں ہے ایسا. یعنی فرشتے بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی ازل میں جب پیدا کیا تھا تب سے لے کے ابھی تک وہ زندہ ہیں، اور یعنی وہ ریپلیس نہیں ہوتے اگلی جنریشن سے. لیکن یہ انسان کے اندر یا جو ارضی مخلوقات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے سسٹم کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی رہتی ہے. تو وہ اس معنی میں بھی خلیفہ ہیں. تیسرا خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ، گویا کہ اللہ کا ریپرزنٹیٹو. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فقط اللہ کا ریپرزنٹیٹو بنایا، باقی کسی کو نہیں بنایا. آدم علیہ السلام اللہ کے ریپرزنٹیٹو ہیں، اور دنیا کے اندر جو بھی نظام قائم ہوگا، دنیا کے اندر جو بھی قوانین ہوں گے، اس میں آدم علیہ السلام اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے. یہ تیسرا مطلب. چوتھا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ہول ہیومن بینگ ہی اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیٹو ہے زمین کے اوپر، اور وہ اللہ کے احکامات اور قوانین کو دنیا کے اندر پھیلانے، ان کو عام کرنے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے انسانیت مجموعی طور پہ. تو یہ اس سینس میں بھی خلیفہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو گویا چاروں معنی کو یہ کور کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ چاروں معنی جو ہیں اس کے لیے ٹرو. تو قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں بعض تفاسیر میں، جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب اور دوسری تفسیروں میں، تفسیر قرطبی وغیرہ میں، یہ ایک اوپینین یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کے تعجب کی بنیادی وجہ کیا تھی، کہ فرشتے خود اس بات کے دعوے دار تھے کہ اس زمین کا خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ ہم واقف ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہمیں ہے. اللہ کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور برگزیدہ بندے ہم ہیں. اللہ کے سب سے بزرگ بندے ہم ہیں. اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح سب سے زیادہ ہم بیان کرتے ہیں. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا جب فیصلہ سنایا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں کو تعجب محسوس ہوا، اور انسان کی یا انسان سے پہلی مخلوقات کی جو صفت ہے اس کو بھی فرشتوں نے یہاں بیان کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ تو اس زمین میں ایسی مخلوق کو بسائے گا جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائے. یہاں خون کے سلسلے میں نے چند باتیں پچھلی دفعہ کر دی تھیں، وہ دوبارہ ریپیٹیشن کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. تو فرشتوں نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا، وہ نحن نسبح بحمدک، اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. چونکہ باریک نقطے ہیں اس لیے میں بار بار چند چیزیں آپ کے سامنے تھوڑا اور اوپن کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ فرشتوں کو مجموعی طور پہ چند جو فرشتے تھے، سب نے اعتراض نہیں کیا، یا سب نے جو ہے وہ
یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سب نے تعجب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ چند فرشتے تھے جنہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا، ان کے دانست میں وہ زیادہ مستحق تھے زمین پہ بسائے جانے کے. ٹھیک ہے. اب اس فرشتوں کی جماعت میں اگرچہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اس جماعت میں شامل تھا. اس کے تعلق سے آگے ڈیٹیلز آ جائیں گی. تو ابلیس بھی اس بات کا دعوے دار تھا کہ زمین کی خلافت جو ہے اسے دی جائے، اور یہی خلافت جب آدم علیہ السلام کو دے دی گئی، آدم علیہ السلام کو انہیریٹر بنایا گیا اس زمین کا، تو ابلیس کی جو یوں کہہ لیجیے کہ جلن و حسد کا سب سے بڑا پرپس تھا، سب سے بڑا ریزن تھا، وہ یہی تھا کہ وہ خلافت کا دعوے دار تھا. اسے گمان تھا کہ میں اور میرے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ خلافت کے اصل مستحق ہیں زمین کے. لیکن آدم کو جب بنا دیا گیا تو باقی فرشتوں نے تو رضا و تسلیم کا اظہار کر دیا. اس نے، یہ فرشتہ نہیں تھا لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس نے رضا و تسلیم کا اظہار نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، جس کا آگے ذکر آ جائے گا. تو یہ یہاں پہ میں تمہیدی طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ تفاسیر میں یہ بھی ایک اوپینین ملتا ہے کہ فرشتے خود یعنی دعوے دار تھے کہ ہم جو ہے زمین کے وارث ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اللہ کے خلیفہ ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. تو اللہ نے اس کا تفصیلی جواب نہیں دیا بلکہ ایک شارٹ جواب دیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہ بڑا باریک بات ہے، اس اسٹوری کو صرف یوں پڑھ جانے کے لیے یہ اسٹوری بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ انسانی تاریخ کی اس سے اہم کوئی اسٹوری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی تخلیق کی اسٹوری ہے، یہ انسان کی دنیا میں بھیجے جانے کے پرپس کی اسٹوری ہے، یہ انسان کی تخلیق سے پہلے کے بیک گراؤنڈ کی اسٹوری ہے. تو یہ کوئی بس واقعات پڑھنے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی معنوی پہلو چھپے ہوئے ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت بینیفیشیل ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آگے اب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی آگے اس بات کو مزید واضح اور مستحکم کیا اور ثابت کیا کہ کیوں انسان جو ہے اور کیوں آدم علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں خلافت کے ان فرشتوں سے. ٹھیک، اور پھر ابلیس نے جو بغاوت کی ہے اس کا بھی ذکر آگے آ جائے گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء یعنی نام کا علم جو ہے سکھا دیا. اب اس پہ ہم تفصیلی طور پہ بتائیں گے کہ یہاں کیا مراد ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو اللہ نے تمام ناموں کا علم جو ہے سکھا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور پھر اسے پیش کیا، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی، اللہ نے کہا مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کے نام بتاؤ مجھے. فرشتوں سے کہا کہ جن چیزوں کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، انہی چیزوں کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اور کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان کے نام، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے. فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے کہ تم زیادہ مستحق ہو زمین کی خلافت کے، یا پھر اس دعوے میں سچے تھے کہ یہ مخلوق جو ہے صرف اور صرف خون خرابہ ہی مچائے گی، فساد ہی مچائے گی، ان دو دعووں میں سے کسی ایک میں بھی اگر سچے تھے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالو، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں مگر صرف اتنا جتنا تو ہمیں سکھا دے. انک انت العلیم الحکیم، اور تو بے شک بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام بیان کیے. پھر یہ اسلوب جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، فرمایا ہے کلہا، تمام، یعنی یہ یوں کہہ لیجیے کہ تمام چیزوں کو اس میں احاطہ کیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے اور یعنی کس بنا پہ جو ہے، کس علم کے بنا پہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی تھی. جی ابھی یہ سارے ٹاپکس کور کیے جائیں گے، تو ابھی آپ سوال نہ پوچھیں، بالکل لاسٹ کے لیے سوال بچا کے رکھیں. یہ ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو کور کروں گا، ابھی بتاؤں گا کیوں ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا. چلیے آگے چلتے ہیں، اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کیا. ثم عرضهم، پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے. اب یہ کون سے نام مراد ہیں، اس پہ تفسیروں
کے اندر مختلف اوپینینس یعنی بہت ڈفرنگ اوپینین آئے ہیں صحابہ تابعین کے دور سے. ہر مفسر نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے احادیث، تاریخ اور قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں کہ اس سے مراد کیا ہے. تو کئی اوپینینس ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے جو منسوب ہے عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ حضرت قتادہ کی طرف اور حضرت مجاہد کی طرف، یہ دونوں عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے. اور ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں جو علم ہے اس سے مراد تمام چیزوں کا علم جو روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا یا پیدا کر چکا تھا، ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم جو ہے اور ان کی صفات کا علم جو ہے وہ یہاں مراد ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی زمین کے اندر اور زمین کے اوپر، تمام مخلوقات اور مخلوقات کے ذریعے بنائی ہوئی چیزیں، جیسے انسان نے بلڈنگز بنائی، برج بنایا، کمپیوٹر بنایا اور بہت ساری چیزیں بنائی، تو ان تمام چیزوں کے نام کا اور ان کی بیسک فیچرز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. ایک اوپینین یہ ہے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس کی طرف یہ چیز بھی منشن ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیالے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ شیپس کے، وہ بھی اس تک کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر ایسا القاء کیا کہ ان کے اندر محفوظ ہو گیا. لہٰذا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا علم ان کی تمام ذریت یعنی تمام انسانیت کے مجموعی علم کے برابر، یعنی تمام انسانوں کا جو کلیکٹیو نالج ہے وہ آدم علیہ السلام کے علم کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو وہ تمام علم دے دیا گیا تھا. ایک بات. لیکن یہ اوپینین کی ویکنس میں آپ کو واضح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بنا پہ فرشتوں سے پہ فوقیت ظاہر کی آدم علیہ السلام کی. تو یہ وہ علم ہونا چاہیے جس علم کے بنا پہ فرشتے سے آدم علیہ السلام سپیریئر ہو گئے، اور اس علم کے بنا پہ تمام آسمانی مخلوقات سے آدم علیہ السلام سپیریئر ہو گئے. اگر یہ مان لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کا اور تمام ارتھلی آبجیکٹس کا علم دے دیا گیا تھا، تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا، اور یہی وہ علم تھا جو آدم علیہ السلام کی فضیلت کا باعث تھا. تو اگر یہ علم سے مراد وہ تمام چیزوں کا علم تھا تو پھر آدم علیہ السلام کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوا، تو پھر یہ علم فضیلت والا تھا. تو اس علم کے بنا پہ آدم علیہ السلام کو فضیلت نصیب ہوئی تھی تمام آسمانی مخلوقات پہ. تو اگر یہ علم آدم علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، تو اس علم کے بنا پہ آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سپیریئر ہو گئے، which is incorrect. تو یہ اوپینین جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی تمام چیزوں کا علم اپنے آپ میں ایبسولوٹ فضیلت کے لیے کافی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ رائے ہے، یہ ایک اوپینین ہے، اور یعنی بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ اوپینین ہولڈ کیا ہے. لیکن جو دوسرے مفسرین ہیں انہوں نے اس اوپینین کی کمزوری اس دلیل کے ذریعے واضح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک بات. دوسرا اوپینین اس معاملے میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام واقعات جو دنیا کے اندر ظاہر ہونے تھے قیامت تک، ان تمام واقعات کا علم دے دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک اوپینین ہے جو بہت مائنرٹی اوپینین ہے مفسرین کے نزدیک. لیکن یہ اوپینین اس لیے اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسما کا ذکر کیا ہے. اسما جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، نیم، اور بائی ایکسٹینشن سم ٹائمز اٹ از آلسو یوزڈ فار فیچرز، کیریکٹرسٹکس. تو واقعات جو ہیں، حقائق جو ہیں، انسیڈنٹس جو ہیں، ان کا اطلاق اسما ورڈ پہ نہیں ہوتا ہے عربی زبان میں. تو یہ اوپینین اس لیے بھی ویک ہے. یہ سیکنڈ اوپینین. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے مختلف اوپینینس رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو قرآنی آیات اس کی بریڈتھ اور اس کے ڈیپتھ کا مفہوم بھی تھوڑا واضح ہو جائے کہ کس طرح آیات کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں، اور ہر انٹرپریٹیشن کے لیے گنجائش ہوتی ہے. یعنی ویلڈ انٹرپریٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی مطلب نکال دے. اور پھر ان ویلڈ انٹرپریٹیشنز میں بھی کتنی طویل بحثیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی مائنیوٹ اور انٹریکیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا اوپینین. تیسرا اوپینین یہ ہے اس معاملے میں کہ اس سے مراد جو ہے زبانوں کا علم، کہ تمام زبانیں جو آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی انسانیت بولے گی، ان تمام زبانوں کا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا. اور جتنی زیادہ زبان انسان جانتا ہے اس کی ذہنی وسعت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مختلف کلچرز، مختلف انداز، مختلف اسلوب کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کیے ہوتا ہے. تو اس کے اندر نیرونیس نہیں ہوتی. اگر آپ صرف انگلش زبان جانیں گے
تو چند محدود چیزیں ہی ہیں جو اس کو آپ محسوس کر پائیں گے۔ ایک ریگستان میں بیٹھا بدو عرب جو چیزیں محسوس کرتا ہے وہ آپ نہیں محسوس کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک انگلش مین جو کہ اپنی کمفرٹیبل کورٹ یارڈ میں بیٹھ کے چند چیزیں محسوس کرتا ہے وہ آپ ممکن ہے کہ محسوس کر پائیں۔ اگر آپ صرف اردو جانیں گے تو جو قوم اردو بولتی ہے، جن لوگوں نے اردو زبان کے اندر جو ہے وہ کلام کیا اور لکھا ہے، انہی کی فکر، انہی کی سوچ، انہی کے خیالات کو ہی آپ احاطہ کر پائیں گے۔ اس سے زیادہ باہر کی چیزیں آپ احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ تمام زبانیں جانتے ہیں تو تمام انسانی جذبات، تمام انسانی ڈسکوریز، تمام انسانی خیالات، تمام انسانی کلچر، تمام انسانی بریڈتھ آف نالج آپ کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مراد، ایک اوپینین یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے انسان اور اس کے لیے بیکنگ بھی اسٹرانگ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر انہرنٹ صلاحیت ہوتی ہے زبان سیکھنے کی۔ وہ اپنے ماں باپ کی زبان جو ہے بغیر اگر ایک دم جاہل بھی رہ جائے، زندگی بھر لکھنا پڑھنا نہ جانے، تو بھی اپنے ماں باپ کی زبان بولنا جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مخلوق میں انسانوں کو ہی وہ فوقیت حاصل ہے، انسانوں کو ہی وہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اگر بچے کو کسی بھی کلچر میں لے جا کے رکھ دیجیے، چھوٹے بچے کو، تو وہاں کی زبان سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل قبائلی جگہ پہ پیدا ہوا بچہ، یعنی آپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو افریقہ کے قبیلے میں جا کے رکھ دیجیے تو وہ وہیں کی زبان بولنے لگے گا۔ تو انہیرنٹلی انسانی بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زبان کو بہت آسانی سے کیچ کرتا ہے، اور اس پہ بڑی تحقیقات چل رہی ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، پچھلے 50-60 سالوں میں، کہ لنگوسٹک صلاحیت انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو جو ہے وہ انسان اپنے گھر میں رہ کے ماحولیات میں رہ کے سیکھ لیتا ہے، لیکن زبان سیکھنے کا مادہ انسان کے اندر پیدائشی ہوتا ہے۔ تو اس پہ بڑی تحقیقات چل رہی ہے، ابھی کوئی رزلٹ نہیں سامنے آیا ہے کہ کیوں انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ زبان وہ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ تمام زبانوں کا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ چوتھا اوپینین جو ہے، اور مطلب جس کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی مفسرین کے ایک گروہ کا اوپینین ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے جو انبیاء علیہ السلام، جو اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے، جو بزرگان دین، جو مجاہدین، جو بہت یعنی ایمانی اور روحانی لیول کے اعتبار سے انتہائی بلندی پہ فائز ہوں، ان تمام لوگوں کو کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور ان کی خصوصیات کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ کیوں ہے یہ ریزن، میں ابھی یعنی واضح کروں گا، اس کو پروف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کو جن اسماء کا علم دیا گیا، جن ناموں کا علم دیا گیا، صرف ان ناموں کو آپ کو ذہن میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسی علم کے بنیاد پہ اور اسی بات کے بنیاد پہ آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہوئی فرشتوں کے اوپر۔ تو یہ دو باتیں اگر پیرللی آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ہر اوپینین اپیلنگ لگے گا آپ کو، لیکن اگر آپ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں گے اور دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ علم صرف کوئی علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ایسا علم ہونا چاہیے جس علم کے بنا پہ واضح فضیلت آدم علیہ السلام کو حاصل ہو فرشتوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کا اعتراض کیا تھا، پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے، معاف کیجیے گا اعتراض میں بار بار استعمال کر دے رہا ہوں، لیکن اعتراض صحیح ورڈ نہیں ہے یہاں پہ، تعجب، فرشتوں کا تعجب جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ گویا کہ فرشتوں نے انسانیت کو مجموعی طور پہ اور انسانوں کو یہ سمجھا کہ ان کی اصل جو ہے، ان کی ریالٹی جو ہے وہ کرپشن ہے اور ٹرانسگریشن ہے۔ کرپشن اینڈ ٹرانسگریشن از دا ریالٹی آف ہیومن کائنڈ، یہ فرشتوں نے اصلی سمجھا تھا۔ اگر فرشتوں کے اس اظہار تعجب کو اور اس تعجب کی وجہ کو غلط ثابت کر دیا جائے تو بات بڑی یعنی صحیح، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا وہ ثابت ہو جائے گا، اور فرشتوں کا خطا پہ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور پھر آدم کو خلافت جو ملی ہے اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا فرشتوں کے تعجب کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو فرشتوں کا تعجب کیا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے زمین میں خون بہائے گی اور فساد مچائے گی۔ تو کسی ایسے علم کا آدم علیہ السلام کو مل جانا جس علم کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مخلوق کی اصل جو ہے وہ خون بہانا نہیں ہے، اس مخلوق کی اصل جو ہے فساد مچانا نہیں ہے، اس مخلوق کی اصل جو ہے وہ فرشتوں سے انفیریئر نہیں ہے، یہ اگر ثابت ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے تو پھر فرشتوں کے تعجب کا صحیح جواب ہوگا، ورنہ باقی تمام
جو باتیں ہیں، تمام جو علم ہے، وہ اللہ کے عطا کرنے سے اگر آدم علیہ السلام کو مل بھی گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ اللہ نے علم دے دیا. یعنی اللہ اگر علم کسی کو دے رہا ہے تو یعنی اس علم کے بنا پہ ان کے اس تعجب کا جو ہے وہ یعنی تعجب کا صحیح جواب نہیں ہوا. لیکن اگر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ انسانیت کے اندر اور انسانیت کی اصل جو ہے وہ فساد اور خون مچانا نہیں ہے، فساد مچانا اور خون بہانا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے اگر ثابت کر دیا جائے تو ان کے تعجب کا صحیح تشفی بخش جواب ہوگا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں واپس. تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کی ارواح یعنی ان کی روحوں کو ظاہر کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اور ان کی خصوصیات اور ان کی تجلیات اور ان کی خوبیوں کو واضح کیا آدم علیہ السلام کے اوپر، اور کس حال میں واضح کیا اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم کبھی ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن ان جو روحوں کے اندر، ان ارواح کے اندر جو صلاحیت تھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی، اس کو جب واضح کیا آدم علیہ السلام کے اوپر، اور اس کو واضح کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو فرشتے اس بات سے قاصر آ گئے، اس بات کو قبول کر لیا کہ واقعی ان ارواح کے اندر، ان روحوں کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو ہم سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہمارا یعنی میجورٹی اوپینین جو ہے اہل سنت میں یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے فرشتوں سے افضل ہیں. ہم سے فرشتے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روحانی قوت جو ہے فرشتوں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت جو انبیاء علیہ السلام کے اندر ہوتی ہے وہ فرشتوں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت اور اللہ سے تقرب کی صلاحیت جو انبیاء علیہ السلام کے اندر ہوتی ہے وہ فرشتوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس بنا پہ جب یہ چیز ظاہر کی گئی کہ اس آدم کی ذریت میں ابراہیم بھی ہوں گے، اس آدم کی ذریت میں محمد بھی ہوں گے، اس آدم کی ذریت میں موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، نوح بھی ہوں گے، ادریس بھی ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، وہ سارے کے سارے ان کی جو ارواح کی قوت ہے، ان کی جو روحانی قوت ہے، اس کو ظاہر کیا گیا فرشتوں کے سامنے. پھر اولیاء اللہ جو ان گنت اس امت کے اندر اور پچھلی امتوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے باوجود شر کی صلاحیت کے اللہ کی ویسی عبادت کی جس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جب یہ سارے حقائق واضح کیے گئے فرشتوں کے اوپر، تو فرشتوں کا تعجب جو ہے وہ زائل ہو گیا. ان کا واقعی ہم نے اس مخلوق کی اصل جو ہے یہ سمجھا کہ خون مچانا، خون بہانا اور فساد مچانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس مخلوق کے اندر ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہوں گی جو عبادت میں، جو روحانی طاقت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سے تقرب کے اعتبار سے ہم سے اوپر ہوں گی. لہٰذا ہمارا تعجب جو ہے وہ ہم پیچھے لیتے ہیں، اور زمین کی خلافت کے صحیح حقدار یہی حضرات ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسانیت میں ایک بہت بڑا عظیم طبقہ جو ہے فساد مچانے والا ہے، اور بہت بڑا عظیم طبقہ جو ہے خون خرابہ کرنے والا ہے، ٹرانسگریشن کرنے والا ہے. لیکن وہ انسانیت کی اصل نہیں ہے، وہ ابلیس کے اثرات کے نتیجے میں ہے. ٹھیک ہے. وہ انسان کے اپنے اندر جو کرپشن کا ایک چھوٹا سا مادہ رکھا گیا ہے اس کے بڑھ جانے کے نتیجے میں، ورنہ اصل انسانیت کی وہ نہیں ہے. انسان کی اصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحانی قوت اور روحانی طاقت کے ذریعے، اور جو اس کی کوالٹیز تھیں وہ ظاہر کی فرشتوں کے سامنے. جب فرشتوں پہ یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے قبول کر لیا کہ واقعی اس یعنی آدم کی ذریت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوں گے، جن کی روحانی طاقت اور قوت ہم سے بلند ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا تعجب کا ازالہ بھی ہو گیا. اب اس کا ایک گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کون. یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسما سے مراد کون لوگ ہیں، کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں جو خواص ہیں ان کی روحانی صلاحیت کا اور ان کی قوت کا اور ان کے یعنی علم کا اور ان کے مقام کا علم جب آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور ان کی صلاحیتوں کو جب پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے قاصر آ گئے. یہ اصل سمجھ میں آ گئی بات کہ اسما سے مراد کیا ہے. اب یہاں اس سے اس, اس کے لیے میں دلیل اور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم عرضہم، اور پھر جب پیش کیا اس نے، یعنی اللہ نے پیش کیا ہم انہیں، علی الملائکتی، یعنی جن اسما کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا آدم علیہ السلام کو، انہی اسما کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے. ان اسما کے لیے ان اسما کی جو ہستیاں تھیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر استعمال کی ہے، پروناؤن استعمال کیا، وہ ہم کا استعمال کیا. اور ہم پروناؤن جو ہے عربی میں ہم پروناؤن استعمال ہوتی ہے ہمیشہ عاقل پلورل مخلوق کے لیے. عاقل پلورل مخلوق. ٹھیک ہے. اگر یہ غیر عاقل مخلوق ہوتی تو اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی. یعنی اگر اس سے مراد تمام چیزوں کا علم ہوتا، تمام یعنی کنسٹرکٹڈ آبجیکٹس، یعنی جتنی چیزیں انسانیت بنائے گی،
پیالے ہو گئے اور بریجز ہو گئی، بلڈنگس ہو گئیں، اور جتنی یعنی ہیومن کنسٹرکٹیڈ جتنی چیزیں ہیں، اگر ان تمام چیزوں کا علم ہوتا تو وہ چیزیں اپنے آپ میں غیر عاقل چیزیں ہیں. اور غیر عاقل کے لیے عربی زبان میں جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے، وہ ہا کا استعمال ہوتا ہے. ارزہا، اگر یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد نان لیونگ آبجیکٹس ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو گرامر استعمال کرتا وہ کرتا ثم ارزہا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں استعمال کیا کیا، ارزہم، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کی ضمیر یہ بتا رہی ہے، ہم کی پروناؤن یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد لیونگ آبجیکٹس ہیں، ہے نا، عاقل مخلوق. لیونگ بھی نہیں، جانور کے لیے بھی ہا کا استعمال ہوگا. اگر پلورل لائنس ہوں گے تو ان کے لیے بھی ہا کی ضمیر استعمال ہوگی، ہا کی پروناؤن استعمال ہوگی. پلورل کاؤز ہوں گی تو ان کے لیے بھی ہا کی ضمیر استعمال ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے، اگر آپ میں سے جو لوگ عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات. جن کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ پریشان ہونے کی بات نہیں. یہ صرف میں آپ کی یقین کو اور جو میں نے اوپینین آپ کے سامنے رکھا اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے بس بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یہ والا پوائنٹ نہیں سمجھ میں آئے، کوئی حرج کی بات نہیں. عربی میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ غیر عاقل جمع کے لیے جو ہے نا وہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، ضمیر بھی اور اس میں اشارہ بھی اور کئی چیزیں اور صفت بھی. تو یہاں ضمیر جو استعمال ہوئی ہے وہ استعمال ہوئی ہے عاقل کے لیے، جو استعمال ہوتی ہے پلورل ہم. تو اس سے کئی چیزیں جو اپنے آپ ہی سنگل آؤٹ ہو گئیں کہ جو غیر عاقل مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جانور بھی ہو گئے اور تمام نان لیونگ آبجیکٹس بھی ہو گئے، سب اس سے خالی ہو گئے. تو اس سے صرف عاقل مخلوقات. تو گرامیٹیکلی بھی جو یہ کنسٹرکشن ہے یہاں پہ آیت کا، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد ذی عقل کوئی مخلوق تھی، جو ذی عقل چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی تھیں. اور ذی عقل یعنی روح سے بڑھ کے ذی عقل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چوتھا اوپینین ہے، اس کے کنسولیڈیشن کے لیے گرامیٹیکل کنسٹرکشن آف قرآن از آلسو سپورٹنگ دس. اور پھر یعنی آپ عقل سے بھی سوچیں کہ جو فرشتوں کا تعجب ہے اس کا ازالہ بھی صرف اسی اوپینین کے ذریعے ہوتا ہے. لہٰذا دس از دی اسٹرانگیسٹ اوپینین. اور بہت بڑی تعداد مفسرین کی جو ہے وہ اسی اوپینین کی طرف گئی. بلکہ یوں کہہ لیجیے جتنا میرا علم ہے، میجورٹی آف یعنی جو سب سے میجر چنک ہے مفسرین کا، وہ اسی رائے کی طرف گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں جو اعلیٰ قسم کے ارواح تھی، ان کی تمام کیفیات کا اور ان کی تمام صلاحیتوں کا علم جو ہے، روحانی صلاحیتوں کا علم آدم علیہ السلام کے اوپر منکشف ہوا. اور وہ جب فرشتوں پہ پیش ہوا تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے تعجب کا صحیح جواب پا چکے تھے. لہٰذا انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر لیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں، تو پاک ہے، الا ما علمتنا، سوائے وہ چیزوں کا جو تو ہمیں عطا کر دے، جو چیزیں تو ہمیں سکھا دے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم ہے اور حکیم ہے. اب ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ ذرا کم ہے. تو یہ چونکہ بڑی طویل بحث تھی اور اس کا سمجھنا انتہائی ضروری تھا، اور اس کی وجہ سے چونکہ آدم علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر واضح ہونی تھی، لہٰذا اس پہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لیا اور اس کو تھوڑا صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ اس بات کا اظہار تھا کہ تمام روئے زمین پہ فرشتے انسانوں کی کام میں مدد کریں گے. اگر انسان جو ہے کہ صحیح کام کا ارادہ کرے تو زمین کے ماحول کو ایسا بنایا جائے گا کہ وہ ہم آہنگ ہو جائے گی، وہ سپورٹیو ہو جائے گی انسان کے کام کے لیے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کی، یعنی ہیومن بینگ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کتنی چیزیں انسانوں نے بنائی، سب جو ہے وہ زمین کے ماحولیات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فیوریبل بنا دیا، زمین کے قوانین کو، نیچرل قانون کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے. لہٰذا فرشتوں کا سجدہ کرنا ایک تو آدم کی فضیلت کا بیان تھا، دوسرا اس بات کا بھی بیان تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے انسانوں کو تمام پازیٹیو کام جو وہ زمین پہ کرنے جائیں گے. ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، آبا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں ایک سوال جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں کہ ابلیس چونکہ جن میں سے تھا، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کیوں آیا وہ یہاں، کیسے فرشتوں کی مجلس میں داخل ہوا، اس کو بھی میں شارٹ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. لیکن یہ بات آپ پہ واضح ہونی چاہیے کہ ابلیس جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ موجود تھا. تو جب وہاں حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سجدے کا،
آدم کو، تو فسجدوا الا ابلیس، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس میں بعض لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی ابلیس چونکہ فرشتوں میں نہیں تھا، تو کیسے آپ یعنی یہ کہنا کہ فرشتوں کو حکم دیا اور پھر ابلیس کو ایکسیپشن کے طور پہ بیان کیا. تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ابلیس بھی جو ہے فرشتہ تھا. اصل میں یہ بات تب ڈاؤٹ ہوتی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، لیکن عربی قواعد سے اگر آپ واقف ہوں تو عربی میں ایکسیپشن جو بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایکسیپشن جو بیان کیا جائے وہ اسی جنس سے ہو. مثال کے طور پہ ہماری انگلش اور اردو زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایکسیپشن بیان کرتے ہیں تو ایکسیپشن اسی میں سے بیان کرتے ہیں جس کو ہم جس کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ آل اسٹوڈنٹس کیم ایکسیپٹ محمد، یعنی سارے اسٹوڈنٹ آئے سوائے محمد کے. تو محمد واز آلسو اے اسٹوڈنٹ بٹ ہی ڈیڈنٹ کم. تو ہم ایکسیپشن جو ہے نکالتے ہیں اوریجنل جو کلیکٹیو بیان کر رہے ہیں اس میں سے ایکسیپشنز کو نکالتے ہیں. یہ انگلش کا قاعدہ ہے، اردو میں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر زبان کا چونکہ اپنا قاعدہ، عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں دو قسم کا ایکسیپشن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، یعنی عربی قواعد میں کہا جاتا ہے الاستثناء المتصل اور الاستثناء المنقطع. یعنی ایک ایسا استثناء، ایک ایسا ایکسیپشن جو پارٹ آف مستثنی منہ ہو، اس کو کہتے ہیں الاستثناء المتصل. یعنی ایک بڑا کلیکشن ہے، اس میں سے آپ کسی ایک چیز کو ایکسیپشن کے طور پہ نکالیں تو اس ایک چیز کا نکالنا اس بڑی چیز میں سے، اس کو کہیں گے الاستثناء المتصل. یعنی اسی چیز میں سے آپ نے ایک چیز کو ایکسیپشن کے طور پہ نکالا. ٹھیک ہے، جس کا ایگزامپل ہوگا کہ جاء الطلاب كلهم الا زید، کہ تمام اسٹوڈنٹس آئے سوائے زید کے. تو یہاں زید بھی اسٹوڈنٹ تھا تو اس کو آپ نے ایکسیپشن کے طور پہ نکال لیا. تو اس کو کہتے ہیں الاستثناء المتصل، یعنی یہ لارجر میں سے ایک چھوٹے کو نکالنے کو ایکسیپشن اس طرح سے بیان کرنے کو. دوسرا ایکسیپشن ہوتا ہے عربی میں جو بہت کافی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے الاستثناء الانقطاع یا الاستثناء المنقطع. یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپشن کے طور پہ آپ ایسی چیز کو بیان کریں جو پارٹ آف اوریجنل نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں جاء الطلاب كلهم الا المدرس، کہ تمام اسٹوڈنٹس آ گئے سوائے ٹیچر کے. اب ٹیچر از ناٹ اے اسٹوڈنٹ بٹ آئی ایم ٹیکنگ اٹ آؤٹ ایز ایکسیپشن. انگلش میں ہم لوگ ایسے نہیں بولتے، اردو میں ایسے نہیں بولتے، لیکن عربی کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے الاستثناء الانقطاع. یعنی وہ جو ایکسیپشن بیان کیا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ دی پارٹ آف اوریجنل. تو میں نے شارٹ میں اس لیے بتایا کہ یہ بات یہ سوال، یہ ڈاؤٹ آپ کو پیدا ہی نہیں ہوگا اگر آپ عربی قواعد سے واقف ہوں گے. یہ تمام جو ڈاؤٹ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے یہ صرف ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ یہ کوئی یعنی امپورٹنٹ ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے وہ کان من الجن، کہ وہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. تو بہرحال ابلیس چونکہ اس مجلس میں شامل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم اس کو بھی دے دیا. اور وہ مجلس میں کیوں شامل تھا، اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. حالانکہ میں نے سوچا تھا وہ بیان کروں گا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو اسکپ کر رہا ہوں. تو آگے چلتے ہیں. ابلیس کو حکم دیا گیا، ابلیس نے اس بات کا انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا اسکن، یعنی سکون اختیار کرو، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے کھاؤ جو تمہارے جی چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پیڑ کے یعنی ایک خاص پیڑ تھا، ایک مخصوص شجرہ تھا، اس کے قریب جو ہے وہ شجر تھا جس کے قریب جانے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اس پیڑ کے قریب گئے تو تم دونوں جو ہو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو پہلی چیز تو یہاں پہ بھی ایک سمجھنا ضروری ہے کہ اس جنت سے مراد کون سی جنت ہے. اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جس میں قیامت کے بعد جو ہے وہ لوگ جائیں گے، یا اس جنت سے مراد کوئی دوسری جنت ہے. اس میں بھی دو اوپینین ہے. اور ایک اوپینین یہ ہے کہ اس جنت سے مراد ایک بہت خوبصورت کوئی زمین تھی، کوئی جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، جو کوئی دوسرا پلانٹ رہا ہوگا جو اللہ نے بنایا تھا، اور اس پہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو آباد کیا تھا. یہ اس اوپینین کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اس جنت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو جنت قیامت کے دن جس میں اہل ایمان جائیں گے، اس جنت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ایک بار اس میں کوئی داخل ہو جائے تو وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اس جنت میں ابلیس کا جانا ممکن نہیں ہے. اور اس جنت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں ابلیس پہنچ کے اس نے جو ہے وہ گمراہ کیا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو. تو دو وجوہات کے بنا پہ، چونکہ آدم علیہ السلام اس جنت سے نکالے بھی گئے جو اس جنت کے قاعدے کے خلاف ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ابلیس اس جنت میں داخل ہو گیا جو بھی اس جنت کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. لہٰذا ان دو وجوہات کے بنا پہ مفسرین کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے
اس میں بہت اونچا نام جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت نہیں بلکہ کوئی دوسری زمین، کوئی دوسرا پلانٹ تھا جس پہ پہلے پہل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آباد کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں سے کہا کہ اس میں سے کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، کہ اگر اس پیڑ کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو بہرحال فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا. اس سے یہاں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہے شیطان نے بی بی حوا کو جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، اور بی بی حوا نے پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا. اور یہ اصل میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اوریجنل سن کا، اور ایو کا جو کانسیپٹ ان کے ہاں ہے وہ ان کا عقیدہ. ہمارے ہاں یہ بات آ گئی ہے لیکن یہ بات قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا. تو یہ نہیں کہا یہاں شیطان فاعل ہے، اور ہما کی جو ضمیر ہے وہ ان دونوں کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی مثنیٰ کی ضمیر ہے، دو ہستی کی طرف پلٹ رہی ہے. یعنی شیطان فاعل ہے اور یہ دونوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا، حوا کو نہیں بہکایا تھا، اور حوا نے پھر آدم کو نہیں بہکایا. یہ غلط عقیدہ ہے. یعنی بالکل ابتدائی عربی کے ذریعے بھی اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس سے یہاں جو ہے وہ شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا ہے. انہا یعنی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر ان دونوں کو نکلوا دیا مما کان فیہ، اس جگہ سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو پھر ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ابلیس کو اور بی بی حوا کو، تینوں کو حکم یہ دیا کہ تم سب لوگ یہاں سے اتر جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ. زمین پہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسانوں اور جنات میں بالعموم دشمنی ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین پہ تمہیں ایک مدت تک رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک اس زمین کی چیزوں سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے. تو بہرحال یہاں آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا جو ہے وہ اس چیز کا علم جو ہے صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے. اور فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلماتن، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، اور ان کلمات کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شک وہی ہے سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ کلمات کیا تھے؟ اس کا ذکر جو ہے سورہ اعراف کے اندر آیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا والی جو دعا ہے وہی اصل میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے کلمات تھے. اور بھی بہت سارے کلمات ممکن ہے کہ ہوں، لیکن جس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس واقعے کی تفصیلی ذکر میں کیا ہے وہ وہاں موجود ہے، اور وہ وہی دعا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے، اب جب یہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تب بھی اترنے کا حکم دیا، لیکن پھر چند ایڈیشن کے ساتھ، چند ضروری ہدایات کے ساتھ حکم دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی، اس وحی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو اس کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا. گویا یہاں پر صحابہ کرام کے اس عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو اسی وقت اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا اور کتابوں کے نازل کرنے کا اور ہدایات کے بھیجنے کا فیصلہ اسی وقت فرما لیا تھا. اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم دے دیا گیا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ چلتا رہے گا. گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی سلسلہ کڑی کی آخری کڑی ہے. والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور انکار کریں گے ہماری ہدایات کا، ہماری آیات کا بھی، آیاتنا، اولئک اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. گویا یہ قاعدہ اسلام کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کا نہیں ہے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت سے ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا. اور یہ قاعدہ ایٹرنل ہے، یہ قاعدہ کوئی نیا، یعنی جس اسلام کو ہم جانتے ہیں اس زمانے میں وضع کیا ہوا نہیں ہے. یہ اسلام کا ایک خاص کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کا کے عقیدے کا، ان کی ہدایات کا، ان کی میسج کا پارٹ رہا ہے کہ جو لوگ اس ہدایات کو قبول کر لیں گے، جو اول اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس وقت بیان کیا تھا، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور جو ان کا انکار کریں گے، ان ہدایات کا،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ چند باتیں ہیں. بس 2-3 منٹ کا اور وقت میں لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اس سلسلے کو کلوز کروں گا کیونکہ آج ذرا بات طویل ہو گئی ہے. جی، ابلیس کے بارے میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اور کیوں اس کو ایکسیپشن کے طور پہ بیان کیا گیا اس کا بھی گرامیٹیکل پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو وہ 2 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے، پہلی تو سورہ بقرہ کی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جو ہم نے پیچھے پڑھی، اور ایک یہ سورہ کہف کی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو یہ اصل یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ سورہ کہف میں واضح آیات کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں نہیں تھا، جن کے اندر تھا، اور ایکسیپشن کے طور پہ اسے کیوں بیان کیا گیا یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. صحابہ کرام نے اس اسٹوری سے کیا لیسن لیا، اس پہ میں اور تھوڑا طویل کلام کرنے والا تھا، لیکن میں اب چونکہ یعنی وقت بہت چلا گیا ہے تو میں اب اس کو سمیٹ رہا ہوں اس اسٹوری کو. صحابہ کرام نے کیا لیسن سیکھا اس اسٹوری سے کہ کمپلیٹ اوبیڈینس، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی اہمیت کیا ہے. ابلیس نے بہت زمانہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن ایک واضح حکم کی کھلی نافرمانی کی. دیکھیے ایک ہوتی ہے نافرمانی، انسان وقتی جذبات کے تحت نافرمانی کر جائے، بعد میں اس کو خطا کا احساس ہو جائے، وہ ایک الگ بات. ایک یہ ہے کہ پوری پری پلانڈ وے میں، اگر موقع ہوتا تو میں بہت ساری اور اسٹوریز جو ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو ابلیس بار بار وہاں پہ جا کے دیکھ رہا تھا آدم علیہ السلام کے جسم کو، اور یعنی اس وقت بھی ابلیس کا جو ری ایکشن تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا. لیکن چونکہ یہ ٹاپک یہاں نہیں ہے، یہ اسٹوریز آف پروفٹ کا یعنی یہ لیکچر سیریز نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت کے ضمن میں ہم یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا شارٹ میں کر رہا ہوں میں. تو آدم علیہ السلام کی اور ابلیس دونوں سے خطا ہوئی یہاں. صحابہ کرام نے یہ کون سا پوائنٹ سیکھا کہ ایک تو یہ کہ ایبسلیوٹ اوبیڈینس کی اہمیت کیا ہے، کہ ابلیس نے اتنی اطاعت کی، اتنی عبادت کی، لیکن ایک کھلی نافرمانی کی. تو اس کھلی نافرمانی کے نتیجے میں، اور کھلی نافرمانی کا ریزن جو تھا وہ کیا تھا، جیلسی اور گھمنڈ. تو یہ جیلسی اور یہ گھمنڈ جو ہے، جیلسی اور پراؤڈ جو ہے، پرائڈ جو ہے، یہ پہلا سب سے اول گناہ ہے جو تاریخ میں ہوا ہے. یعنی سمجھیے مخلوقات کی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ جیلسی اینڈ پرائڈ ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ جیلسی اینڈ پرائڈ ہے جو ابلیس نے کیا ہے. تو کمپلیٹ اوبیڈینس کی اہمیت صحابہ کرام کو اس اسٹوری سے سمجھ میں آئی. دوسری چیز یہ ایک سمجھ میں آئی کہ مین کائنڈ از سسپٹیبل ٹو ایرر، یعنی ہیومن بینگ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطا ہو سکتی ہے. انسان سے خطا کا ہو جانا جو ہے وہ اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن ڈفرنس کیا تھا، غلطی ابلیس نے بھی کی، نافرمانی ابلیس سے بھی ہوئی، نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن دونوں کی نافرمانی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ابلیس نے بحث و مباحثہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی غلطی کا جواز پیش کیا کہ اللہ تو ایک کمتر مخلوق کو جو ہے زمین کا خلیفہ بنا رہا ہے، میں ایک اعلیٰ مخلوق ہوں، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، میں نے تیری اتنی عبادتیں کی ہے، میں زیادہ مستحق ہوں زمین کی خلافت کا. لہٰذا ابلیس نے اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت کے خلاف ورزی جان بوجھ کے کی، ٹھیک ہے، اور مقابلہ آرائی کی اور جواز پیش کیا اپنے گناہوں کا اور اپنے تکبر کا، تو وہ جہنمی ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا جواز پیش نہیں کیا، فوراً توبہ کی، خوب توبہ کی، اور اتنی توبہ کی، اتنی ندامت کی، اور اتنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جس کا احادیث میں بڑی تفصیلی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں کسی نے بھی آدم علیہ السلام جیسی توبہ نہیں کی ہے. مفہوم حدیث بتا رہا ہوں کہ کسی کی توبہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جیسی توبہ جیسی نہیں ہو سکتی. یعنی جتنی طویل توبہ آدم علیہ السلام نے کی، جتنے طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی آدم علیہ السلام نے مانگی، اتنے طویل عرصے تک کسی نے نہیں مانگی. تو یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو غلطی مانا، اور وقتی جذبات کے تحت خطا ہو گئی ان سے، تو اس کو قبول کیا، اپنی غلطی کا جواز نہیں پیش کیا، اپنی غلطی کے لیے جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا ثبوت نہیں دیا. ابلیس کی خطا جو ہے کفر کیوں ہو گئی؟ یعنی گناہ کرنا کفر نہیں ہوتا، صرف گناہ کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے گناہ کے سبب اس کو کافر کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ ابلیس نے صرف گناہ نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ غلط ہے کہ تو آدم کو بنا رہا ہے مخلوق، زمین کا خلیفہ، میں زیادہ مستحق ہوں. گویا کہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا، یہ اصل میں کفر کا سبب ہے. ابلیس کے کفر کا سبب صرف نافرمانی نہیں ہے. اگر صرف نافرمانی سبب ہوتی تو نافرمانی تو یعنی گناہ کا ہو جانا کفر نہیں ہوتا ہے. کوئی شخص گناہ کرنے سے صرف کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کون سا گناہ کر رہا ہے اور گناہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس
تھنکنگ ایٹ دا بیک آف مائنڈ سے کر رہا ہے. ایک شخص اللہ کے حکم کو اس وجہ سے توڑ دے رہا ہے کہ انتہائی کمزور ہے، لیکن اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہے، اپنے آپ بہت افسوس کر رہا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. ایک شخص ہے کہ ایک ہی گناہ کر رہا ہے، ایک ہی قانون اللہ کا توڑ رہا ہے، لیکن یہ سوچ کے توڑ رہا ہے کہ اللہ کا یہ قانون غلط ہے، اللہ کا یہ قانون چھوٹا ہے، اللہ کا یہ قانون نامکمل ہے، تو اس کا وہ گناہ اس کو کفر، یعنی وہ کافر ہو جائے گا. تو صرف گناہ فی نفس ہی کفر نہیں ہے، بلکہ کس نیت اور مقصد سے گناہ کیا جا رہا ہے یہ اصل میں اس کو ابلیس کو کافر بناتا ہے. تو ابلیس کا کفر جو ہے اللہ کو چیلنج کرنا ہے، نہ کہ اس کا صرف نافرمانی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ہمبلنس کا لیسن جو ہے صحابہ کرام نے اس اسٹوری سے سیکھی کہ کسی بھی انسان کو اپنی اطاعت پہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو اللہ کی بڑی اطاعت کی ہے، بڑی فرما برداری کی ہے. دل ہی دل میں یہ سوچے، زبان سے بھلے کتنا ہی خود کو ہمبل بنا لے، دل ہی دل میں یہ سوچے کہ نہیں ہم تو بڑا نیک بندے ہیں اللہ کے. تو اللہ کے ہاں ایسی ہمبلنس کی، ایسی جھوٹی ہمبلنس کی کوئی قدر نہیں. اصل ہمبلنس ہونی چاہیے بندے کے دل میں، اصل میں احساس ہونا چاہیے کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے. اگر ابھی میں صحیح راستے پہ قائم ہوں تو بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، یہاں تک کہ میری موت اس صحیح عقیدے پہ، صحیح راستے پہ ہو جائے. جب تک انسان کی موت نہیں ہوتی تب تک انسان اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. اور یہ حقیقت، یہ احساس انسان کے اندر ہمبلنس پیدا کرنی چاہیے. یہ اصل میں سٹوری ہے آدم علیہ السلام کہ یہ لیسن ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے جو صحابہ کرام نے سیکھا. چوتھی چیز جو اہم چیز سیکھی وہ توبہ کی اہمیت. توبہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام نے اس سٹوری سے سیکھی. اور کتنا بلند مقام ہے توبہ کا کہ آدم علیہ السلام کا جو مقام گناہ کرنے سے پہلے تھا، آدم علیہ السلام کا مقام گناہ کرنے کے بعد اس سے زیادہ بڑھ گیا صرف ان کی توبہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ توبہ کی اہمیت ہے، توبہ کی اصلیت ہے کہ بعض دفعہ توبہ کرنے سے انسان کا مقام جو ہے گناہ کرنے سے پہلے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ابھی جو آپ کا مقام اللہ کے نزدیک ہے، ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ ہوگا، یہ ممکن ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور آپ اس سے اتنی سچی توبہ کریں کہ آپ کا مقام اس گناہ کے کرنے سے پہلے جو تھا اس سے زیادہ بڑھ جائے. یہی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو اس چیز کو بھی صحابہ کرام نے سیکھا ہے آدم اور ابلیس کی سٹوری سے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہم کر رہے تھے کہ جو لیئنگ دا فاؤنڈیشن آف فیتھ ان مکن ایرا، اس پہ 4 لیکچر غالباً میرے حساب سے ہوا ہے. تو یہ سلسلہ اب یوں سمجھیے کہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی فیملی یعنی بنو ہاشم کو دعوت دیتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ جس کو کہا جاتا ہے، اس موقع پہ جو انہوں نے کھانے کی دعوت دی اور وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی چھوٹی سی، اور پھر اس کا ریسپانس جو بنو ہاشم نے دیا اور بنو ہاشم کے دوسرے، یعنی بنو ہاشم کے کچھ دوسرے فرد نے دیا، اس کے تعلق سے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مراحل اب اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اور وہ جو دعوتی یعنی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، انشاءاللہ ان واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اور نیکسٹ یاد رکھیے گا، نیکسٹ جو درس ہوگا وہ سنڈے کو ہی ہوگا 3 بجے، جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے. آج ایکسیپشنلی ہم نے سیٹرڈے کو کیا ہے، لیکن عام طور پہ یہ سنڈے 3 بجے ہوگا. تو نیکسٹ سنڈے کو 3 بجے انشاءاللہ سیم اسی لنک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبولیت بخشے اور جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کسی بھائی کا کوئی سوال جواب ہوگا تو میں انشاءاللہ لے لوں گا.